السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جامعۃ المدینہ میں پڑھائی جانے والی سب سے مشہور و معروف کتاب نصاب الصرف۔ اب اس میں ایک اعتراض کیا گیا تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ اب یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جو واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان واقع ہو اسے گرا دینا واجب ہے، جیسے یعیدو سے یعیدو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو تنبیہ نمبر 2 ہے، اس تنبیہ نمبر 2 میں اعتراض کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کہا اوپر کہ علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان آئے تو گرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تنبیہ نمبر 2 میں کہہ رہے ہیں کہ یہبو اصل میں یوہبو تھا۔ اب یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ نے بولا کسرہ کے درمیان واقع ہو، اب یہبو اس کی اصل ہے یوہبو۔ میں اس کو دیکھیں سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا۔ اچھا، یہ ضرور دھیان رکھیے گا کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ میں نے درجہ اولیٰ کے طلبہ کے حساب سے بھی بنا رہا ہوں تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے، یعنی بگنر ٹو ایڈوانس لیول تک۔ اب یہ یعیدو ہے نا، یعیدو کی اصل ہے یوعیدو، ٹھیک ہے، یوعیدو اصل ہے۔ اب یہ جو واو آ رہی ہے یہ علامت مضارع مفتوح کے درمیان آ رہی ہے اور کسرہ کے درمیان آ رہی ہے، اس وجہ سے اس کو گرا دیں گے اور تو یعیدو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایک سیگا ہے ہمارے پاس یہبو، یوہبو کی اصل ہے یوہبو، یہبو کی اصل ہے یوہبو۔ اب کہا کہ یہ اس واو کو کیوں گرایا گیا، یہ تو کسرہ کے درمیان تو نہیں آ رہی ہے، فتحہ کے درمیان آ رہی ہے۔ تو اس میں انہوں نے تنبیہ نمبر 1 میں کہا کہ یہ یوہبو ہے نا، یہ اصل میں تھا یوہبو تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ والا قاعدہ لگے گا، اس والے قاعدے کے تحت ہم نے جو واو ہے اس واو کو ہم گرا دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہبو ہو جائے گا، یہیبو ہو جائے گا، یہیبو۔ پھر انہوں نے یہ ایک بات کہی کہ یہ جو ہا ہے نا، اس ہا کو کہہ رہے یہیبو اصل میں یوہیبو تھا۔ واو مذکورہ قاعدے کے تحت گری، پھر حرف حلقی کی رعایت کرتے ہوئے عین کلمے کو فتحہ دیا تو یہبو ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہیبو سے یہبو کس طرح ہوا، عین کلمے کی رعایت کی، کہ عین حرف حلقی کی رعایت کری، یہ حرف حلقی کی وجہ سے ہم نے یہیبو سے یہبو کر دیا۔ اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے حرف حلقی والا اور یہ جو اوپر والا قاعدہ پہلا قاعدہ بیان کیا گیا یہ کہاں تک درست ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا نصاب الصرف کا نیا ایڈیشن ہے، جبکہ پرانے ایڈیشن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ پرانا ایڈیشن ہے۔ اب ہم اس کو نہ دیکھتے ہیں نئے ایڈیشن کے مطابق یہ قاعدہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو اعتراض تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کا جواب دیکھیں، سنیں کہ نصاب الصرف میں جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے نا وہ قاعدہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام صرافی نے یہی لکھا ہے کہ امام صرافی نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ جو ہے واو کو گرانا یعیدو میں اور یزینو میں یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ کسرہ کے درمیان اور یا کے درمیان واقع ہوئی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ متعدی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اعتراض یہ ہوا، اب اعتراض دیکھیں وہی والا اعتراض جو آپ کر رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہوا کہ بھائی جو ہے یا واو یا کے درمیان اور کسرہ کے درمیان واقع ہوئی ہے، اس وجہ سے گر گئی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں یہبو، یدعو اور یتعو، یقعو وغیرہ میں کیوں گرایا گیا، جبکہ ان کی اصل یوہبو، یودعو، یوتعو اور یوقعو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جو ان کی اصل ہے نا وہ یفعلو کے وزن پر ہے، ان کی اصل کیا ہے، یفعلو کے وزن پر ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا گیا کہ فسقطت الواو، واو اس سے گر گیا، کیوں، اس وجہ سے جب اس کی اصل یفعلو کے وزن پر ہے تو وہی والا قاعدہ لگے گا، اب واو گرا دیں گے کیونکہ یا جو واو ہے وہ کسرہ اور یا کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ پھر یہ ہو جائے گا یہیبو اور یتیعو، یدیعو اور یقیعو ہو جائے گا۔ پھر کہہ رہے ہیں ثم فتحہ، پھر فتحہ دیا گیا لاجلی من اجلی حرف الحلقی، حرف حلقی کی وجہ سے فتحہ دیا گیا، جیسے کہ اس مثال میں جو ہے نا وہ ہم نے فتحہ دیا ہے جس کی اصل بھی یصنعو ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں انہوں نے شرح تصریف میں بھی اسی طرح کا کچھ لکھا ہوا ہے کہ جو اس کی اصل ہے یوہبو ہے، اس کی اصل یوہبو ہے اور یوسیعو ہے، ٹھیک ہے، یوتیعو ہے، یہ اصل میں یوتیعو، یوسیعو اور یوہیبو ہی ہیں۔ کہہ رہے ہیں واو ان میں کیوں گر گئی، کیونکہ یہ کسرہ اور یا کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ پھر ہم نے فتحہ دیا اس وجہ سے کیونکہ یہ حرف حلقی ہے، حرف حلقی کی وجہ سے جو ہم نے اس کو کیا دیا، فتحہ دیا۔ اب یوجلو اور یودعو میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، یوجلو میں فتحہ آ رہا ہے، اب اس میں جو ہے نا وہ واو نہیں گری، جبکہ یدعو میں بھی عین کلمے پر فتح ہے، اس میں گر گئی۔ تو امام ابو الفدا نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ ان میں فرق کیا ہے کہ فتح یوجلو، یوجعو کا جو فتحہ ہے وہ اصلیہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ باب علیمہ یعلمو سے ہے، یعلمو، سمع یسمعو سے، ٹھیک ہے۔ اور کہہ رہے ہیں وہ فتح یدعو و یسعو، اور یدعو اور یسعو کا جو فتحہ ہے وہ عارضی ہے۔ اب قاعدہ کیا بنا، اب قاعدہ یہ بنا کہ اگر
وہ واو جو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ حقیقی کے درمیان واقع ہو، علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ حقیقی کے درمیان واقع ہو تو وہ گرے گی، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر کسرہ حقیقی کی قید ہونی چاہیے، جو انہوں نے نہیں لگائی، کیوں نہیں لگائی یہ تو یہی بتائیں گے کہ کیوں نہیں لگائی۔ کسرہ حقیقی کی قید ہونی چاہیے، مختلف کتابوں میں نے دیکھی اس میں بھی یہی لکھا ہے، بعض کتابوں میں کسرہ حقیقی کی قید نہیں لکھی ہوئی لیکن بعض میں لکھی ہے، جیسے جو ہے وہ الفیہ ابن مالک غالباً اس میں انہوں نے حقیقی کی قید لکھی ہے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کا جو اصل جواب تھا اس کی طرف نا۔ آپ کا جو اصل جواب ہے کہ یعیدو میں جو عین کلمہ ہے اس کو فتحہ کیوں نہیں دیا گیا، جب یدعو میں عین یہبو میں عین کلمے کی وجہ سے ہم نے فتحہ دیا، ٹھیک ہے، ہا کو، تو یعیدو میں کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا گیا یعیدو میں؟ تو اس کا جو جواب ہے کافی ساری کتابوں میں نے تلاش کیا، جیسے میں کتاب ہے شرح التصریح میں دیکھا، شرح الفیہ ابن مالک میں بھی میں نے دیکھا اس چیز کو، اسی طرح نحو الواضح میں بھی دیکھا، شرح کتاب سبب ہے، ٹھیک ہے، اس کتاب میں بھی دیکھا، ٹھیک ہے، اور شرح التصریف میں بھی دیکھا، لیکن ان تمام کتابوں میں ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو یہبو ہے اس کا جو فتحہ آیا ہے نا وہ حرف ہلکی کی وجہ سے آیا ہے، یعیدو کا کوئی نہیں لکھا ہوا، میں نے اس کو دیکھا ہے لیکن نہیں لکھا ہوا، اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے نہیں ملا تو کسی کو بھی نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے میرے دیکھنے میں غلطی ہو گئی لیکن میں نے اس کو اچھے سے دیکھا ہے، مجھے نہیں ملا ہے۔ تو اس کا جو جواب ہے، اس کا جواب جو مجھے سمجھ میں آیا سکتے ہیں کہ جو یعیدو ہے نا اس میں جو عین کلمہ حرف ہلکی تھا اس کے باوجود بھی ہم نے فتحہ اس وجہ سے نہیں دیا کیونکہ یہ شاذ ہے، ایک تو جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے نا کہ حرف ہلکی، یہ جو قاعدہ بیان کیا ہے کہ حرف ہلکی کی وجہ سے عین کلمے کو فتحہ دیا گیا ہے، یہ ان جگہوں پر ہے کہ جہاں یہ صیغہ اپلائی ہو، یعنی یہ جو قاعدہ ہے یہ سب جگہ اپلائی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بعض جگہوں پہ اپلائی ہوگا، بعض جگہوں پہ اپلائی نہیں ہوگا، یعنی قاعدہ یہ اکثری ہے، یہ قاعدہ اکثری ہے، اکثر طور پر یہ تو اپلائی ہو جائے گا، لیکن کچھ جگہیں ہیں جیسے یعیدو ہو گئی، ان جگہوں پر یہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اب اس کی باب کی بات کرتے تھے، جب یہ جو باب جو ہے یہ یہبو جو باب ہے، یہ باب اس کی اصل یوہبو ہے تو ہم اس کو فتح یفتح کیوں بیان کرتے ہیں؟ جیسے نصاب السر میں بھی اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ جو ہے باب فتح یفتح سے، یہ دیکھیں فتح یفتح سے، دیکھیں کوئی بھی باب اگر تبدیل ہو جائے نا کسی دوسرے باب کی طرف تو اس کو اسی کا نام دیتے ہیں۔ اب قاموس الوحید میں دیکھ لیتے ہیں اس کا جو باب ہے، قاموس الوحید میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ وہابہ یہابو سے ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو باب ہے وہ فتح یفتح سے ہے، ٹھیک ہے، کرنٹلی جو کرنٹ سچویشن ہے نا اس کو بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے پاس ایک کتاب جو ہے وہ اس میں بھی ہم سرچ کر لیتے ہیں، یہ ایک سرف کا اپلیکیشن ہے، ہم اس میں اگر سرچ کرتے ہیں یہ صیغہ کہ یہ کس باب سے ہے، تو یہ ہمارے پاس جو باب آ رہے ہیں نا وہ ہمارے پاس وہابہ یہابو آ رہے ہیں، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ باب فتح یفتح سے، فتح یفتح اس کی جو مضارع ہے وہ اہابو، دیکھیں اہابو نہابو اس طرح آ رہی ہے نا، یعنی ان کا جو واو ہے وہ حذف ہے، ٹھیک ہے، ان کا واو یہبو تہبو یہبانی تہبانی اس طرح۔ اچھا، ایک اور دوسری اپلیکیشن ہے، ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں ہم نے اگر سرچ کرتے ہیں نا تو میں نے سرچ کیا ہوا ہے، یہ 3 باب سے آ رہا ہے نا، اب اس کو ہم آپ کو دکھانے کے لیے بھی تاکہ یقین دہانی ہو جائے اس کو ہم سرچ کر لیتے ہیں، دیکھیں یہ 3 باب سے آ رہا ہے، ایک ہے فعل یفعل سے، یعنی فتح یفتح سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے کہ یہ جو ہے نا وہ باب ضرب یضرب سے آ رہا ہے، اور ایک ہے کہ حسیبہ سے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 باب ہمارے پاس ہوگا۔ اب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں، اگر ہم تو پہلا باب فتح یفتح سے دیکھتے ہیں تو اس کا مضارع دیکھیں یہبو آئے گا، یعنی اس میں جو واو ہے وہ گر جائے گا، ٹھیک ہے، اسی قاعدے کے تحت جو ہم نے ابھی بتایا۔ اچھا، آگے کیا ہے، اس کو بند کر کے ہم باب ضرب یضرب سے دیکھتے ہیں جو اس کی اصل ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس میں دیکھتے ہیں تو اب بھی واو جو ہے وہ گر جائے گا، یہیبو یہیبانی یہیبونا تہیبو تہیبانی یہیبنا، اب بھی گر جائے گا کیونکہ اس میں وہی والا قاعدہ لگے گا کہ یہ تو آلریڈی گر گیا تھا نا قاعدے سے، اس کے بعد ہم نے فتح دیا، یہ واو تو پہلے گر گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ باب ہمارے پاس جو ہے وہ حسیبہ سے بھی آتا ہے، تو حسیبہ میں بھی جو ہے نا یہیبو یہیبانی یہیبونا ہی ہوگا، یعنی واو جو ہے وہ گر جائے گا۔ تو یہ جو وہابہ یہبو باب ہے یہ 3 باب سے آ سکتے ہیں نا، 3 باب سے، اور تینوں باب سے جب بھی آئیں گے ان کی جو مضارع میں جو واو ہے وہ گر جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو ہے یہی پتہ چلا کہ جو ان کی جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے نصاب السر میں وہ بالکل درست ہے، یہ والا جو قاعدہ ہے وہ بالکل درست ہے، اور اس کے علاوہ جو یعیدو میں حرف ہلکی والا قاعدہ،
انہوں نے یہ قاعدہ نمبر 2 میں یہ بات کہی نا کہ حرف حلقی کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے عین کلمے کو فتحہ دیا. یہ والا جو قاعدہ ہے عین کلمے حرف حلقی والا، اس کی رعایت ہم نے یعیدو میں کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جو جواب یہی سمجھ میں آیا ہے کہ یہ جو ہے نا شاذ ہے. یعنی یہ قاعدہ جو ہے نا یہ اکثری قاعدہ ہے، یہ ہر جگہ اپلائی نہیں ہوگا، اکثر جگہوں پر یہ اپلائی ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ اگر کوئی یہ اس بات کا رد کرنا چاہتا ہے یا اس کا جواب دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے.